ڈیئر ویورز السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فارحہ کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں بے باک تجزیہ۔ آج ہمارے ساتھ یوکے سے موجود ہیں مظفر احمد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام فاریہ, thank you very much. I hope this goes well because we are doing it on distance. سر پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ امریکہ کا ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی توڑنے والے جہاز پر حملہ، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ مجھے سب سے پہلے تو یہ کلیئر کرو کہ امریکہ نے ایرانین جہاز پہ حملہ کیا ہے جو بلاکٹ توڑنے میں مدد کر رہا تھا. Is that right? Is that what you are saying فاریہ؟ جی جی بالکل سر۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اگر انہوں نے صلح کرنی ہے، ابنائے ہرمز کھلوانی ہے، تو اس طرح کی غلط حرکتیں نہیں ہونی چاہیے ایدر سائڈ سے، دونوں سائڈ سے. اگر آپ صلح کی طرف بڑھ رہے ہیں almost nearly there to the contract to be signed off by بھائی جان ٹرمپ، تو پھر یہ ہلکی پھلکی موسیقی کیوں چلتی ہے؟ کیوں ایسے ہوتا ہے کہ جی ایک چیز نیئرلی دیر اور اس میں ہم لوگ پھر کوئی نہ کوئی شرارت کر دیتے ہیں، چھیڑ خانی کر دیتے ہیں کہ اس کو ڈیلے کیا جائے. یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ نیتن یاہو صاحب پیچھے سے ان کو انگل کراتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، تاکہ یہ صلح نہ ہو سکے اور ان کے جو گندے عزائم ہیں وہ اس میں کامیاب ہو جائیں. دس از ویری سیڈ، ویری ویری سیڈ. اسی لیے ابھی ایران بھی شاید کو تھوڑا سا وہ بیک فٹ پہ چلا گیا ہے کہ ہم دیکھیں گے ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو ایران کی تو چوائس نہیں ہے، آپس کی بات ہے. ایران شوڈ سائن the contract. Iran should actually take the first initiation to sign this off تاکہ دنیا میں سکون ہو سکے. I hope I have answered Faria on this. سر ایران کہتا ہے کہ ایگریمنٹ پر فوری سائن نہیں ہو سکتا، اسرائیل امن مذاکرات نہیں چاہتا۔ بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہے. میں نے جیسے پہلے بتایا اسرائیل تو بالکل نہیں چاہتا صلح ہو، کہ وہ لوگ معصوم لوگوں کو مارے، مسلمانوں کو ختم کرے اور اپنی حکومت بنا لے. Obviously Israel doesn't want this to happen. اینڈ میرے خیال میں کہ ٹرمپ کا شاید ضمیر زندہ ہو گیا ہے، کسی مسلمان کے ساتھ اس نے مل کے کو ہاتھ ملا لیا ہے، مسلمان ملک کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ اس کے مذاکرات ہوئے ہیں. لیکن یہ جو ایران نے اس نے کیا نام ہے، ٹرمپ نے یا امریکہ نے حملہ کر دیا ہے وہ بلاکٹ توڑنے والے ایرانین جہاز کو، اس لیے وہ از ناٹ کمفرٹیبل. ایران از ناٹ کمفرٹیبل بیکاز یو نیور نو یہ کب پھر شروع کر دے. ہر بات پہ تو ایران کہتا ہے جی ہاں ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہے، آلموسٹ ایوری تھنگ دیئر. اگر انہوں نے صلح نہ کی تو پھر ہم اڑا دیں گے ان کو، پھر یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آپ نے صلح کرنی ہے تو تھوڑا یہ دھمکیاں کم کرے. ڈونٹ تھریٹن دا ورلڈ، ڈونٹ تھریٹن ایران پلیز، فار گاڈ سیک. بھائی ٹرمپ باز آ جا. پھر میں کہنا اللہ دی لاٹھی بے آواز ہے. Something could come back to you, can fire back on you if you keep on threatening Iran, keep on threatening Muslims, and you're not thinking that Israel is misleading you. Israel is manipulating you. So for God's sake, وہ ساری چیزیں بھی دیکھو، پھر فیصلہ کرو جو بھی کرنا. اب آپ نے کیوں یہ پنگا لے لیا ان کے جہاز کو؟ آپ نے جو بلاکٹ توڑنے کے لیے گیا تھا اس کے اوپر حملہ کر دیا. Why did you do that by Trump? Can you tell me? Ask Netanyahu, maybe he can tell you, then you can tell me. Stop relying on other people. You are President of America. You make the decision. اگر دنیا سے پوچھو گے، دنیا تھو تھو کرے گی آپ کے اوپر، جو آپ اسرائیل کے پیچھے لگے ہوئے، مودی کے پیچھے لگے ہوئے. ٹھیک ہو جاؤ بس. آئی تھنک وہ انکمفرٹیبل جو ہے ایران اسی وجہ سے ہے کہ ان کا پتہ ہی نہیں، دے آر آن اے سلپری سلوپ. They can change their mind any time because they have the resources, they have the nuclear power. اور ایران کے پاس نہیں ہے. ایران is a جرت مند ہے، طاقتور ہے، لیکن ان کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے جس سے وہ جنگ لڑ سکے. تو ڈپلومیسی سے کام لینا چاہیے ایران کو بھی. آئی تھنک سر انڈیا دوبارہ سے جنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ انڈیا نے پہلے پنگا لے کے اس کا انجام دیکھ لیا ہے.
اب وہ دوبارہ پھر سے آگے پیچھے سے کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا ہے کہ پہلگام جیسا کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے، جس طرح وہ اسرائیل کو کوشش کر رہا ہے کہ یو اے ای کی طرف سے بم مارے ایران کو تاکہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے اور ہم جیت جائیں۔ اب ہمارے جو نعمان ذکریہ صاحب لیفٹیننٹ جنرل، انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا نے کوئی تھوڑی بہت بھی حرکت کی، شرارت کی، تو یہ فیصلہ اب منٹوں میں نہیں سکنٹوں میں ہوگا۔ اور انہوں نے بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ اگر انڈیا نے کوئی بدتمیزی کی، جھوٹ بولا، حملے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بم چلا دیں گے، ہم بٹن دبا دیں گے نیوکلیر پاور کا۔ سکنٹوں میں تو یہی ہو سکتا ہے، باقی تو دنوں کی، مہینوں کی، سالوں کی بات چلتی ہے۔ جب اگر گراؤنڈ وار ہو، سول وار ہو، کولڈ وار ہو، جو بھی وہ تو لمبی چلتی ہے۔ سکنٹوں میں تو صرف نیوکلیر ہی ہو سکتی نا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اب ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ ابھی کوئی بہانہ نہیں بنانا، غلط کام نہیں کرنا۔ پاکستان از ریڈی، پاکستان از آلویز ریڈی ڈیفینسو جنگ کے لیے۔ اگر آپ شروع کریں گے تو پاکستان آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ جی مظفر صاحب، یہ بتائیے کہ 5 جون کو بجٹ آ رہا ہے، تو کیا اس سے عوام کو ریلیف ملے گا؟ یار اتنے اچھے سوال آپ ماشاءاللہ کر رہی ہو۔ بینگ اے سنگر، بینگ اے ہوسٹ، آپ کی نظر ہے بجٹ پہ بھی۔ آئی ایم ویری ہیپی، chuffed, glad that you are thinking that way as well. الحمدللہ۔ بات یہ ہے کہ فاریہ یہ بجٹ جو ہے کنزیومر پبلک فرینڈلی کی بجائے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ مور گورنمنٹ فرینڈلی ہوگا، کیونکہ انہوں نے پیٹ کہاں سے بھرنے ہیں؟ بجٹ سے ہی بھرنے ہیں نا، جس پہ وہ ڈیوٹیاں لگائیں گے، کسی پہ چھوڑیں گے، کس چیز کو لانا ہے اندر، کسی کو باہر لے کے جانا ہے، تو اس پہ وہ ساری چیزیں I'm sorry to say that اس میں گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ جی ابھی اس پہ ڈیوٹی لگا دیں کیونکہ یہ آنی ہے، اس پہ ڈیوٹی ختم کر دیں، اس پہ یہ کر دیں، وہ کر دیں، جس سے گورنمنٹ کو فائدہ ہو۔ گورنمنٹ کو تو فائدہ ہو ہی ہو، لیکن ایکسپورٹر کو بھی فائدہ ہونا چاہیے، پبلک کو بھی فائدہ ہونا چاہیے۔ ایکسپورٹر کو آپ راحت دیں گے تو آئی تھنک ایکسپورٹر کین ڈو مچ بیٹر۔ اب دیکھیں بنگلہ دیش نے کافی دیر بعد ہم سے ایکسپورٹ کی ہے شوٹ ٹیکسٹائل کی، وہ کہاں کا کہاں چلا گیا، کیونکہ گورنمنٹ نے ان کو کچھ ریبیٹس مراد دی ہیں کہ وہ انکریج کر رہے تھے ایکسپورٹر کو کہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کریں۔ اب ٹیکسٹائل میں ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے بنگلہ دیش سے، چائنا سے تو پہلے ہی نہیں تھا۔ چائنا از بیکمنگ اے کنزیومر مارکیٹ ناؤ، سچ اے بگ ہیوج پاپولیشن، ان کو خود پروڈکٹس چاہیے چائنا کو، اور وہ ابھی پاکستان سے لیدر پروڈکٹس لے رہا ہے۔ باقی جو ہے ٹیکسٹائل کی اس نے تباہ کر دی ہے پاکستان کی انڈسٹری مائکرو فائبر میں جا کے، اور وہ بیسیکلی چائنا کا ایک ہی سلوگن ہے کہ جتنے کا بھی آپ لیتے ہیں ہم سے کم لے لیں۔ سو وہ اپنا جتنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس میں سے جتنا زر مبادلہ آ رہا ہے وہ دے آر گیٹنگ ریچر اینڈ ریچر۔ اور اب ان کی جو نیکسٹ موومنٹ ہے یوہان کو لانا ایکسپورٹ کے لیے۔ یوہان ان کا بھائی نہیں ہے، ان کی کرنسی ہے، اس کا نام ہے یوہان۔ تو وہ اب اگر وہ اپنی کرنسی میں کر لیتے ہیں تو امریکہ ول بی ڈاؤن دا ڈرین، ڈالرز ول بی گون، اور کرپٹو میں تو پہلے نہیں وہ چلنے دے رہے۔ اب یہ اگر یوہان میں اگر ہو جاتا ہے تو اٹ ول بی گڈ۔ لیٹس کم بیک ٹو دا بجٹ۔ بجٹ میں ڈیوٹیاں ان چیز پہ لگانی چاہیے جو ہماری پاکستان کی انڈسٹری کو تباہ کرتی ہیں۔ پاکستان میں وہ چیز بن رہی ہے، ہم امپورٹ کریں گے تو آبویسلی پاکستان کو نقصان ہوگا، امپلائمنٹ ختم ہوگی، لوگوں میں بدحالی ہوگی خوشحالی کی بجائے۔ تو ان چیزوں پہ ڈیوٹیز زیادہ لگانی چاہیے، جس طرح ٹرمپ بھائی نے تو اسٹریٹ ڈیوٹی لگا دی نا، 100% انڈیا پہ، 100% اس پہ، 100% جس سے بھی حالات خراب ہوئے ہیں اس کے اوپر انہیں ٹیرف لگا دیا، اور ٹیرف بھی اتنا زیادہ لگا دیا کہ ان کی انڈسٹری تباہ ہوگی اس ملک کی، اور اس نے سوچ سمجھ کے یہ کیا ہے۔ اب پاکستان میں اگر کوئی 2-4 سمجھدار بندے بچے ہیں باقی بجٹ کے لیے، ان کو چاہیے کہ ایکسپورٹ پہ سوچیں، ایکسپورٹ کرنے والوں کو ریلیف دیں، ان کو آن ٹائم ریبیٹ دیں، ان کو آن ٹائم سیلز ٹیکس ریفنڈ دیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں اس کو انڈسٹری کے مطابق اس پہ ڈیوٹی لگائی جائے۔ جو ایکسپورٹ ہو رہی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بنائی جائیں،
تاکہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ ہو، بیلنس آف پیمنٹ ہمارا بہتر ہو. ہماری اگر ایکسپورٹ زیادہ ہوگی اور امپورٹ کم ہوگی تو تبھی ہمارا بیلنس آف پیمنٹ سرپلس ہوگا. ادروائز وی ول بی گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین. بٹ لیٹس سی وٹ کمز آفٹر دا 5th of June. اس کے بارے میں ہم دوبارہ ایک بڑا پروگرام کریں گے انشاءاللہ. ابھی لیٹس کیپ آور فنگرز کراس. سر ہیئرنگ ہوئی ہے ایپسٹین فائلز پر، تو اس پہ کیا اپڈیٹ ہے؟ جی فاریہ، یہ آپ کا سوال بڑا مختصر ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں. کل USA میں ایپسٹین فائل انہوں نے کھولنے کی کوشش کی ہے، اور جو ڈیفینڈنٹ ہیں جتنے بھی ان کے لائرز بھی ساتھ ہیں، جو پروسیکیوٹر ہیں، انہوں نے کہا جی یہ دو بہت پرانا کیس ہے لیکن ہم اس کو سارا کھولیں گے، پبلک کے سامنے لائیں گے. ناؤ دی الارم از رنگنگ ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ، کیونکہ وہ جیسے ہی صلح ہوتی ہے اسے پتہ ہے کہ جنگ سے فارغ ہوا اس کو سیدھا جیل جانا پڑے گا. میں تو کہتا ہوں جنگ سائن کرتے ہوئے آئے پولیس اس کو لے جائے اور اس کو اندر ڈالے ایپسٹین فائل میں، تاکہ کوئی اور دنیا کو یہ خراب نہ کر سکے، کسی اور دنیا کے لیے خطرہ نہ بن سکے. میں نے جیسے پہلے کہا تھا یہ ہلکایا کتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ پوائزن دے کے مار دینا چاہیے تھا، کیونکہ دنیا کے لیے یہ نیتن یاہو کے پیچھے مل کے یہ جو بھی کر رہا ہے absolutely wrong, absolutely not acceptable. He's not thinking about the world, he's only thinking about the oil. He's not thinking about the human lives, he's only thinking about the oil. اور کب تک یہ چلے گا؟ Why don't UNO intervene? Why don't the other organization جو انہوں نے بنائی ہیں، وہ بیسیکلی وہ اگر کر بھی لیں تو یہ خود ہی تو ہے اس میں سارے ان کے بندے، وہ ان کے حق میں ہی فیصلہ کریں گے نا. اس میں کون سا صدام کے بندے ہیں، اس میں کون سا ایران کے بندے ہیں؟ اپنا ہی وہ سیلف ایڈمریشن سوسائٹی بنائی ہوئی انہوں نے، اس پہ جو دل کرتا فیصلے کر دیتے ہیں. جب چاہے ان کی یونائٹڈ نیشن کی فنڈنگ روک دیتے ہیں. دس از ایبسولوٹلی مینیپولیٹڈ. اور یہ بس می مائی سیلف اینڈ آئی ہے جو بھی ہے ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. ابھی بھی آپ کی معافی ہو سکتی ہے، معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے. ایپسٹین فائل میں آپ اندر جاؤ گے، دیکھ لیں جب تک یہ زندہ ہے اگر ادھر ادھر نہ کماتا رہا، ڈائیورشن نہ لگاتا رہا نیتن یاہو مودی کے ساتھ مل کے، ہی ول گو ٹو جیل. جس طرح کنگ چارلس نے اپنے بھائی اینڈرو کو جیل بھجوا دیا ہے، اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا لاء پہ، اصولوں پہ. اس کی مونارکی سے ممبرشپ بھی ختم کر دی جو اس میں رائلٹی میں تھی. یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی، یہ ہوتی ہے لاء ابائڈنگ. اب ٹرمپ صاحب کو کیا پتہ یہ کیا ہوتا ہے، ان کو اسپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں گے ڈیموکریسی کے، نہ نیتن یاہو کو نہ مودی کو. So I wish I can say a lot more on this Epstein file. They've been pedophiles and they're trying to get away with it. Very sad. ਭਾਈ ਜੈਫਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ. انوسینٹ لوگوں کو انہوں نے مینیپولیٹ کیا ہے، ورگلایا ان کو، غلط کیا ہے، ایبسلیوٹلی رانگ. مجھے تو بہت غصہ آ رہا ہے، سوری فاریہ، اس پہ کہ اتنے بڑے لیڈر ہو کے اپنے رتبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں، لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. اور ابھی بھی وہ یہی کر رہے ہیں، جنگ میں بھی یہی کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ جی ابنائے حرمت ہم نے ناکہ لگا دیا، اب نہیں ہم نے کھولنا. یہ سب کچھ کھل جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی ایک دن کی ایک لاٹھی چل گئی آپ پہ، آپ سمجھ جاؤ گے. مظفر صاحب یہ بتائیے، جو یس نو چل رہی ہے ایگریمنٹ سائن کرنے پر، یہ کب فائنل ہوگی؟ یہ فاریہ ابھی انہوں نے ایک ڈرون حملہ کیا ہے ابنائے ہرمز پہ ایران کے اوپر. ان کا MQ ڈرون تھا، وہ تو انٹرسیپٹ کر لیا ایران نے اور اس کو مار گرایا ہے. اب انہوں نے پھر حملہ کیا ہے اس شپ پہ جو ایران کا تھا، جو بلاکٹ کھولنے کے لیے گیا تھا، اس کو بھی انہوں نے حملہ کر دیا ہے. تو اب یہ یس نو ہی چلے گا. کون ڈیسائیڈ کر سکتا ہے ایسے حالات میں جب تک دونوں
سیز فائر نہ کریں. یہ ہلکی پھلکی جو موسیقیاں چل رہی ہیں نا، یہ اس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے سارا کچھ. یہ فیصلہ نہیں کرنے دے پا رہے ایران کو بھی. اور امریکہ تو چاہتا ہے کہ جی ہماری یہ باتیں مانیں اور فیصلہ ہو جائے، سائن ہو، ختم ہو. لیکن ایران کو یہ وہ کہتے ہیں دے پشنگ ٹو دا کارنر ٹو ایران، اور اس کے اوپر انہوں نے پھندا ڈالا ہوا ہے کہ جی آپ یورینیم ہمیں دیں، آپ کا بم بالکل نہیں بنا سکتے آپ، تو یہ سائن کرے. کبھی بھی زندگی میں کسی کے تھرو بھی نہیں کر سکتے یہ کام کہ یہ سائن کرے تو تب ہم آگے چلیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ ان کا اپنا رائٹ ہے یورینیم کا، ان کا اپنا یورینیم ہے، وہ بم کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ آپ ڈرے ہوئے ہو. آپ نے جو زیادتیاں کی ہیں آپ کو پتہ ہے انہوں نے ہمارے اوپر ہی چلا دینا ہے. تو زیادتیاں نہ کرو، نہ تو فیئر ہوئے تو نہ تسی کتے ڈرو بم تو. یس نو والی پوزیشن اسی طرح ہے، کبھی وہ شرارت کرتے کبھی وہ کرتے. دے بوتھ آر ناٹ فلی کم ٹو دا ٹرمز. They are still thinking about it, whether yes or no, yes or no, yes or no. یہی چل رہا ہے. So which is not healthy for the world. Decide once for all. Only peace, nothing else. I don't want to say they start fire, start bombardment again and again. No, please. Just decide to sign off the agreement and let the people live, have peace, prosperity. Please, thank you. جی بہت شکریہ مظفر صاحب آپ کے ٹائم کا. سو ویورز اسی کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. خدا حافظ. اللہ حافظ. Thank you.